الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم حضرت ناظم صاحب دامت برکاتہم، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج اللہ کے فضل و کرم سے کئی مسابقات منعقد ہوئے اور خیر خوبی کے ساتھ اپنے اختتام تک پہنچے. ابھی یہ پروگرام منعقد ہوا جس میں چھوٹے چھوٹے طلبہ نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بڑے ہی اچھے انداز میں جوابات دینے کی کوشش کی، اور بہت سے جوابات بحمداللہ انہوں نے ٹھیک دیے. یہ یقیناً ہمارے لیے، ذمہ دار حضرات کے لیے ایک خوشی کی بات ہے، اور اپنے نونہالوں میں یہ جذبہ دیکھ کر فرحت و انبساط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس فن میں اور آگے بڑھائے، اس لیے کہ قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے، جس کا سننا بھی باعث برکت ہے، جس کا پڑھنا بھی باعث برکت ہے، باعث سعادت ہے، جس میں جو وقت آپ کا صرف ہو گیا وہ بیش قیمت ہے، انمول ہے، اس کا کوئی مول نہیں ہو سکتا. اور اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں جو اس کے کلام کو پڑھتا ہے. اللہ کا کلام پڑھنے والا پڑھتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ گویا وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ اس سے بات کر رہا ہے. بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے بات کریں، اللہ ہم سے بات کرے، تو ہم اللہ کا کلام پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور یہ یقینی بات ہے کہ کلام الہی کو
اگر دل جمعی کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اور محبت کی نگاہ سے پڑھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دائمی ابدی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے عطا فرمایا وہ قرآن پاک ہے۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ جس موضوع پر لکھا گیا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن ایک سمندر ہے جس میں آپ غواصی کرو گے تو آپ کو موتی نظر آئیں گے، موتی نکلیں گے۔ آپ کو اس میں جس پہلو سے آپ غور کرو گے، عجیب چیز ہے قرآن پاک، جس اعتبار سے آپ غور کرو آپ کو اس میں اس موضوع کے ہیرے جواہرات نظر آئیں گے، لال و گوہر نظر آئیں گے۔ آپ نحو کے اعتبار سے غور کرو گے تو اس میں آپ کو نحو کے قواعد، اس کی باریکیاں، اس کا اسلوب، اس کا طریقہ کار سب کچھ نظر آئے گا۔ صرف کے اعتبار سے غور کرو گے تو آپ کو اس کے اندر صرف کی باریکیاں نظر آئے گی اور اس کے رموز نظر آئیں گے۔ احکام کے اعتبار سے غور کرو، بلاغت کے اعتبار سے غور کرو، فصاحت کے اعتبار سے غور کرو، جس اعتبار سے آپ غور کرو گے آپ سر دھنتے رہ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ کہ یہ قرآن واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ہم نے اس کو عربی قرآن کے طور پر اتارا ہے، عربی میں اتارا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام لو۔ قرآن عربی زبان میں ہے اور وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ کہیں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگوں ہم نے تمہارے لیے کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا یہ قرآن ہے جس شکل میں اتارا ہے، جس شان کے ساتھ اتارا ہے، قیامت تک ایسا ہی رہے گا، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بلکہ کافروں نے کہا ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا او بدل،
کہنے لگے کہ محمد کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کے علاوہ لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو. تو اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. فرمایا آپ یہ کہہ دیجئے کہ مجھ سے یہ بات نہیں ہو سکتی ہے کہ میں اس کو اپنے آپ تبدیل کر دوں. میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ. یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یہ کفار اور مشرکین یہ بات کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کو انسان سکھاتا ہے. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فرمایا کہ وہ شخص کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں وہ عجمی ہے، یہ تو کھلی ہوئی عربی زبان ہے. اور پھر قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے کہ کسی کی کاوش سے تیار کیا ہے، اب یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فرمایا ایک سورت لے کر آ جاؤ، ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر ساری مخلوق کو اپنے ساتھ کر لو. سارے انسانوں کو، سارے جنات کو، سارے فرشتوں کو سب مل جاؤ، لیکن ایک آیت پیش نہیں کر سکتے. اور قرآن کا جو چیلنج تھا آج تک قائم ہے اور قیامت تک چیلنج ہے، اس میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام قرآن پاک کو خوب پڑھتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک خوب پڑھیں. حضرات صحابہ کرام سے باضابطہ اللہ کے نبی سنتے تھے. ایک صحابی کو آپ نے بلایا اور کہا مجھے قرآن سناؤ. صحابی کہنے لگے اقرأ علیک وقد انزل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن سنوں. پھر صحابی نے قرآن پاک سنایا اور سناتے رہے. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. آپ نے فرمایا بس. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے تھے، صحابہ کو سناتے تھے، صحابہ سے سنتے تھے. جب کوئی آنے والا آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ کیا کرتے تھے؟ وہ آنے والا کہتا مجھے کچھ سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے تھے اور قرآن سنتے ہی وہ بدل جاتے تھے، ان کا دل نرم پڑ جاتا تھا. اکثر لوگ جو مسلمان ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت توحید پیش فرمائی تھی تو قرآن سن کر مسلمان ہوتے تھے. اس لیے کہ قرآن تھا ہی کچھ ایسا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ ایک انقلاب پیدا کر دیتا ہے. قرآن ایک انقلابی کتاب ہے.
عزیز بچوں، مجھے بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے۔ قرآن تو حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جب اس موضوع پر بولنے آئے تو جی چاہتا ہے کہ بس بولتے رہیں اور قرآن کے بارے میں بات چیت ہوتی رہے، قرآن سنتے رہیں، سناتے رہیں، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بہرحال میں یہی عرض کروں گا کہ ہم قرآن پاک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے باعث سعادت، باعث خیر، باعث برکت ہے اور سارے علوم کا خزانہ ہے۔ آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ سائنسداں جو حضرات ہیں، بڑے بڑے سائنسداں، جب انہیں بھی کسی چیز کی تحقیق کرنی ہوتی ہے وہ بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اس میں سے کون سے رموز ملتے ہیں، کون سے اشارے ملتے ہیں۔ آسمان کے بارے میں، زمین کے بارے میں قرآن کیا پیش کرتا ہے؟ یہ زمین کیسے بنی ہے؟ اللہ کیا پیش کرتا ہے؟ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، کہتے ہیں کہ زمین گول تھی، وَالْأَرْضَ طَحَاهَا، تو اللہ نے اس کو پھیلایا ہے۔ سائنسداں کو سائنس کے بعد معلوم ہوا، اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور ان آیتوں کو پڑھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ انسان کی جو تخلیق ہوتی ہے، کن مراحل سے انسان گزرتا ہے، سائنسداں کو رہنمائی کس نے کی؟ یہ قرآن ہے۔ کل فی فلک یسبحون، چاند اور سورج کے بارے میں قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ سائنسداں کو راہ کس نے دکھائی ہے؟ قرآن ہے۔ عزیز بچوں، تو ہمیں قرآن سے دلچسپی لینی چاہیے، اس کے بارے میں جتنا آپ پڑھو گے۔ ایک عجیب بات ہے قرآن پاک کی، یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے بارے میں جتنا آپ پڑھو گے کہ قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، قرآن یہ، جتنا آپ پڑھتے جاؤ گے تو آپ کو جتنی معلومات بڑھتی جائے گی تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ قرآن تو سمندر ہے، مجھے ابھی بہت کم آیا ہے، ابھی تو اور بہت باقی ہے، ابھی اور بہت باقی ہے۔ یہ چیز کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ جتنا آپ پڑھو گے اس کو، ایک تو ہوتا ہے کہ پڑھنے میں مزہ آ رہا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایسا علم ہے کہ جتنا آپ پڑھو گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر دفعہ مجھے کچھ نئی چیزیں معلوم ہو رہی ہے، اور جتنا مجھے معلوم ہوا ہے وہ بہت کم ہے اور جتنا باقی ہے بہت زیادہ ہے۔ لہذا قرآن کے بارے میں یہ جو پروگرام منعقد ہوا، آپ نے اس کے بارے میں مختصر انداز میں جو کچھ معلومات پیش کی، یہ قابل قدر ہے، قابل ستائش ہے۔ اس کو ہم سب قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شریک ہونے والے بچوں کو، حصہ لینے والے بچوں کو کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو رات دن جو خوب ترقی عطا فرمائے اور قرآن پاک سے ان کو حقیقی دلچسپی اور قرآن پاک کا ماہر اللہ تعالیٰ ان سب کو بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔